that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity. Seers, جو مستقبل کے آنے والے حالات کو دیکھتا ہے. ویژنری، آپ نوٹ کر لیجئے، نہ صرف پوئٹ اور فلاسفر بلکہ سیئر. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، اور آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب. اور وہ نظم جو ان کی ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی، کون سی آنکھ؟ یہ آنکھ نہیں، یہ دل کی آنکھ. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ سیئر ہے، ویژنری ہے. ہیومینٹی آف آل ٹائمز. قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ پوئٹ، فلاسفر اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائمز. آگے چلیے. ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ نمبر 1، فلاسفر نمبر 2، اینڈ گائیڈ نمبر 3، and as such the main source of my inspiration number 4 and spiritual strength and support. ان 5 الفاظ کے بعد کوئی کسر بیعت میں رہ گئی ہے؟ To me he was a personal friend, philosopher and guide. رہنما وہی ہے. And as such the main source of my inspiration and spiritual support. یہ ساری چیزیں مجھے اقبال سے ملی ہیں، اور واقعہ یہی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو قائد اعظم تھے وہ صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک دفاعی جنگ لڑ رہے تھے. کسی طریقے سے مسلمانوں کے حقوق جو ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے. اسلام وغیرہ کا کوئی معاملہ ان کے سامنے نہیں تھا، نہ وہ مذہبی آدمی تھے. ہاں مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کی بہبود، مسلمانوں کی فلاح، مسلمانوں کے مفادات، مسلمانوں کے مصالح، اس کے لیے وہ میدان میں تھے. لیکن یہ علامہ اقبال کا معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. اب تو یہ اسلام کا احیاء ہونے والا ہے. دوسرا میں آپ کو سنا دوں، یہ پھر اقبال ڈے ہے، اور یہ چھپا ہے 26 مارچ 1940. یوں سمجھیے کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوا. اس وقت قائد اعظم لاہور ہی میں ہیں، 26 مارچ کو یہ بیان دے رہے ہیں. ذرا آپ اندازہ کیجئے، if I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India، اگر میری زندگی میں یہ جو ہم نے ایک منزل معین کی ہے کہ مسلم اسٹیٹ ایک علیحدہ قائم ہو، اگر میری زندگی کے اندر یہ ہمارا نصب العین پورا ہو گیا، and then I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر اس وقت میرے سامنے یہ چوائس رکھا جائے کہ چاہو تو علامہ اقبال کی تصانیف لے لو اور چاہو تو اس ملک کی حکومت لے لو، تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو ترجیح دوں گا، انہیں قبول کروں. بتائیے کوئی کسر رہ گئی ہے بیعت میں؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ آپ لوگ دانشور بیٹھے ہوئے یہاں پر، اس رخ کو بدلیے. نظریہ ہے پاکستان کی سورس علامہ اقبال ہے، قائد اعظم نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، مائی سورس مین سورس آف انسپریشن اینڈ اسپرچل اسٹرینتھ، یہ علامہ اقبال ہے. اور سنیے، ان اپریل 1936 continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936 he thought to transform the Muslim League, which was till then only an academical institution. 1936 تک کہہ رہے ہیں قائد اعظم کہ مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی عوامی جماعت تھی نہیں، کوئی سیاسی جماعت تھی نہیں، اکیڈیمیکل انسٹیٹیوشن، پارٹی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس وقت تک وہ صرف ایک اکیڈیمیکل انسٹیٹیوشن تھی، تو میں چاہتا تھا کہ اس کو ٹرانسفارم کروں انٹو اے پارلیمنٹ آف دی مسلمز آف انڈیا، کہ مسلمانوں کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندے وہاں آ رہے ہوں تو معلوم ہو کہ وہ ورچوئل پارلیمنٹ بن جائے مسلم انڈیا کی.
اس کے بعد وہ کہتے ہیں فرام دیٹ ٹائم ٹو دی اینڈ آف ہز لائف ہی کنٹینیوڈ اقبال stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب بتائیے، اور یہ سارے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بیانات جو اس کتاب میں مل جائیں گے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے در حقیقت کہ اگرچہ تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا بنیادی جو ہے جذبہ وہ تو منفی تھا، خوف، ایک بڑی قوم کا خوف، ہندو کا خوف، ڈومینیشن کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا خوف، لیکن اس میں 1930 سے علامہ اقبال نے انجیکشن لگایا ہے ایک مثبت جذبہ احیاء اسلام کا. جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور گلوکوز کی بوٹل ہے یا کوئی اس کی تھیلی ہے، گلوکوز جا رہا ہے تو آپ اسی میں انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اور ایڈیشنل پرک جو ہے وہ مریض کو نہ کرنی پڑے. تو اس پوری تحریک میں جو چلی آ رہی تھی 1906 سے لے کے 1930 تک کی 24 سالہ تاریخ جو ہے یہ ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن تھی، مسلمانوں کی، نوابوں کی، سروں کی، نوابزادوں کی یہ در حقیقت جماعت تھی، ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کہہ رہے قائد اعظم. اور یہ کہ اس وقت تک جو ہے معاملہ دفاع کا تھا، صرف اتنا ہی تھا. البتہ 1930 میں اقبال نے جو سن 8 میں جس کی قلب ماہیت ہو چکی، جس کی بانگیں درا 1924 میں چھپ چکی، جو پورے ہندوستان میں ملت کا خودی خواہ ہونے کی حیثیت سے پورے افق کے اوپر چھا چکا ہے، اس نے آ کر مسلم لیگ میں انجیکشن لگایا ہے. اب یہ احیائی جذبہ، مثبت اسلام کے احیاء کا جذبہ، خلافت راشدہ کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے اس میں شامل کیا ہے. اب میں اس حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا کہ قائد اعظم نے یقیناً ہندو اقلیت یا دوسری اقلیتوں کو بھی اطمینان دلانے کی کوشش کی. اس کے ضمن میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسی لاہور میں 29 مارچ سن 44 کو. ایک نامدھاری سکھ ہوتے تھے سردار آتما سنگھ، تو انہوں نے فلیٹیز ہوٹل کے اندر ایک استقبالیہ دیا قائد اعظم کو. وہاں کہا کہ علیحدہ علیحدہ کیوں تک قوموں کی بات کر رہے ہیں، وحدت کی بات کریں. تو وہاں قائد اعظم نے جہاں یہ کہ علیحدہ قومی نظریہ اس کا تصور پیش کیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ غیر مسلم اقلیتیں مطمئن رہیں، اگر ہمارا وہ ملک وجود میں آ جاتا ہے تو اس میں غیر مسلموں کے ساتھ نہایت عادلانہ سلوک ہوگا، اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم. اور یہ صرف عادلانہ نہیں ہوگا، جنروسٹی والا ہوگا اس میں، بلکہ جس کو قرآن کہتا ہے عدل والاحسان، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، تو یہ صرف جسٹس نہیں، جنروسٹی کا حامل ہوگا ہمارا طرز عمل. در حقیقت یہی تھیم تھا 11 اگست 1947 کی تقریر کا قائد اعظم کا، جس کا میں نے عرض کیا کہ کلنٹن کو بھی وہی جملہ یاد آیا اور جسٹس منیر نے بھی اسی کو حوالہ دیا، دہائی دی، اور کاوس جی نے بھی اسی کی گردان کی ہے، اور جو بھی اٹھتا ہے، اور یہ بھی ابھی جو آئے تھے شریف المجاہد صاحب، انہوں نے بھی اسی کی گردان کی ہے، جو بھی آتا اسی کی بات کرتا ہے. حالانکہ اس میں بھی مین